ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے والد ایک ماہر کاریگر تھے۔ مدت سے ایک مشہور سنار کے پاس کام کرتے رہے تھے۔ زیورات میں نگینے جڑنے کا کام برسوں کیا تھا۔ ان کی ہنرمندی کا شہرہ پوری صرافہ مارکیٹ میں تھا۔ تبھی بڑے بڑے صراف جن نو عزوموں کو کام سکھانا ہوتا ان کے پاس بھجواتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پتھر کو بھی ہیرا بنا دیتے ہیں۔ کمال انہی میں سے ایک نو آموز نوجوان تھا۔ جس نے میٹرک پاس کیا تو اس کا باپ اسے ابو کے پاس لے آیا اور منت کی کہ استاد ارشاد میرے بیٹے کو بھی ہنر سکھا دو، خود روزی روٹی کمانے کے لائق ہو جائے گا تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ والد نے کہا تم اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں سیٹھ کے کارخانے جاتا ہوں، اسے بھی ساتھ لے جایا کروں گا۔ لڑکا گاؤں کا تھا، سیدھا سادھا اور شریف۔ والد نے اسے اپنے مکان کے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا۔ والد کام پر جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چند دن بعد لڑکے کو تسلی دی اور کہا کمال تم سیکھنے میں لگن رکھتے ہو، توجہ سے کام کرتے ہو، اگر یوں ہی لگن سے سیکھتے رہے تو جلد ہی ماہر ہو جاؤ گے۔ استاد کی ہمت افزائی نے کمال کا حوصلہ بڑھا دیا اور وہ زیادہ توجہ اور محنت سے نگینہ سازی سیکھنے لگا۔ والد بھی اس کی لگن سے خوش ہوئے۔ اکثر امی سے کہتے یہ بچہ بڑا نیک ہے، تم دیکھ لینا ایک دن اس ہنر میں طاق ہو جائے گا اور نام پیدا کرے گا۔ والد اس سے پیار کرتے اور اس پر اعتبار کرتے۔ سرونٹ کوارٹر ایک کمرے کا تھا جو گیٹ کے پاس باہر کی جانب تھا۔ کمال کو اکثر کسی کام کے لیے گھر کے اندر بھی بلا لیتے تھے، تاہم اسے گھر کے اندر آتے ہوئے بھی شرم آتی، گردن جھکائے رہتا تھا اور تمام وقت آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس کی یہی ادا امی کو بھا گئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، سامنے ہوتی تو گھر میں کمال تو قدم بھی نہ رکھتا، نظریں جھکائے برآمدے میں کھڑا رہتا، جبکہ والدہ پکارتی رہتی کمال بیٹے ادھر آؤ، نزدیک آ کر میری بات سنو، مگر وہ تو ایک قدم آگے نہ بڑھاتا۔ تب امی ہمیں حکم دیتی کہ تم اندر چلی جاؤ، یہ تو بہت شرمیلا لڑکا ہے، تم لوگوں کی موجودگی میں نہیں آئے گا۔ باجی اور سریا آپی ان دنوں جوان تھیں، جبکہ میں 13 سال کی تھی اور 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جو بھی 5ویں میں تھی۔ ہم دونوں سے وہ بات کر لیتا تھا، مگر آپی اور بچیا سے بالکل بھی بات نہ کرتا۔ یہ تو ہم سے پردہ کرتا ہے، حالانکہ ابو سے فخر چچا کی دور کی رشتہ داری ہے۔ دور کی صحیح رشتہ داری تھی، تبھی امی ابو نے کمال کو ماں باپ جیسی محبت دی۔ وہ اب ہمارے گھرانے میں گھل مل گیا اور ایک فرد کے جیسا ہو گیا۔ ابو جب گھر پر رات کو آتے تو کمال ان کے ساتھ آتا۔ اکثر ابو اسے رات کے کھانے پر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیتے۔ امی سے کہتے کہ یہ پردیسی ہے، ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ لڑکا گھر سے دور ہے، سعادت مند اور شریف ہے، میرا کھانا اسی کے ساتھ لگا دیا کرو۔ یوں امی کے ساتھ کمال والد کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ کمال کی سعادت مندی سے ابو اتنے خوش تھے کہ امی کو بار بار ہدایت دیتے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب وہ جب چاہتا ابا کے کمرے میں چلا جاتا اور ان سے گپ شپ کرتا۔ وہ دونوں مارکیٹ کی باتیں کرتے۔ جب کمال وہاں موجود ہوتا ہم ابا کے کمرے میں نہیں جاتے تھے، تاہم والدہ اس کا سگے بیٹوں کی طرح خیال رکھتی۔ میں اور سمیرا چونکہ اس سے بات کر لیتے تھے، اس نے ہمیں منہ بھولی بہنیں بنا لیا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر کی کیاریاں صاف کر رہا تھا کہ سریا آپی نے کیاری میں دور سے ایک کاغذ پھینک دیا۔ کمال نے اٹھا کر دیکھا، کھولا تو اس میں لکھا تھا کمال میں تو تم سے بات کرنے کو ترستی ہوں اور تم ہو کہ بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، مجھ سے بات کیا کرو۔ اس نے پڑھ کر پرچہ پھینک دیا اور مجھے کہا فائزہ اپنی آپی سے کہو یوں ہی کیاریوں میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکا کرے، مجھے صفائی میں دقت پیش آتی ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا سریا آپی بات سن رہی تھیں۔ یہ سن کر ان کا دل دکھا اور وہ رو پڑیں۔ کافی دنوں تک سوگواری سی چھائی رہی۔ پھر انہوں نے باجی سائرہ کو ساری بات بتا دی۔
बाजी कमाल के पास आई, सुरैया की तरफ से माफ़ी मांगी और आपी की कमाल से बात करवा दी। दरअसल ये आपी और बाजी की मिली भगत थी। हमारे माँ बाप को बेटियों की इस जुर्रत का इल्म नहीं था। आपी कमाल से बात करने लगी। एक रोज़ इन्होंने कमाल से कहा, तुम मेरे पास बेरुखी से पेश आते हो, इसकी क्या वजह है? क्या किसी और को पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं, ये वजह नहीं है। तुम मेरे उस्ताद की बेटी हो, मैं उनके लिहाज से बात नहीं करता, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहता क्योंकि उनका बहुत एहतराम करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगी। सुरैया ने मुंह फाड़कर कह दिया। ये बात कमाल के जहन में हथौड़े की तरह लगी। मैंने तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को मुंह बोली बहनें बनाया है। अच्छा, बेशक उन्हें बनाया है, मगर मुझे तो नहीं बनाया ना। मैं अपनी बहन की दीदा दलेरी पर हैरान थी। डरती थी कि कहीं उनकी वजह से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। घर में बेकार रहती थी, शायद इसी वजह से उनके जहन में ऐसे ख्याल बार बार आते। अगर पढ़ाई करती तो ऐसी बातों के लिए उनके पास वक्त कहाँ होता। ईद आ गई। बाजी और आपी बाजार चूड़ियाँ और मेहंदी खरीदने गई थी। अम्मी की नज़र बचाकर परफ्यूम भी खरीद लिया। ये तोहफा मुझे दिया कि मैं कमाल को दे दूँ। तभी मैंने इनकार कर दिया तो आपी ने मौका निकाल कर उसे दिया कि मैं आपके लिए ईद गिफ्ट लाई हूँ, मगर कमाल ने वापस कर दिया, जिस पर आपी दिलबर्दाश्ता हुई और इन्होंने परफ्यूम पी लिया। इन्हें हस्पताल ले जाया गया। मैंने कमाल से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। अगर तुम उस वक्त गिफ्ट रख लेते, बाद में मुझे दे देते, मैं वापस कर देती तो उनकी ये हालत ना होती। कमाल अफसरदा हुआ कि मेरी वजह से इस लड़की को इतनी तकलीफ हुई है। मेरी बात का असर हुआ और वो कफ़ी अफसोस मलने लगा। आपी सुरैया की सबसे बड़ी राजदां बाजी सायरा थी। इन्होंने कमाल से कहा कि तुम ईद पर गांव जा रहे हो, अपने वालिदैन से कहना कि तुम्हारे लिए सुरैया का हाथ मांग लें, वरना हमारी फूफो रिश्ता मांग रही हैं, इधर बात पक्की हो जाएगी। हिम्मत नहीं बढ़ती थी, फिर भी कमाल ने अपनी माँ को रिश्ते के लिए कहा। वो ईद के तीसरे रोज़ बेटे के हमरा हमारे घर ईद मिलने के बहाने आ गईं। दबे लफ्ज़ों कमाल के रिश्ते का तज़करा छेड़ा। अम्मी ने कहा, सुरैया के लिए इसकी फूफी चक्कर लगा रही है, मगर हम पहले सायरा के बारे में सोच रहे हैं। वो बड़ी है, ख़ानदान में उसके जोड़ का कोई रिश्ता नहीं है। कमाल की वालिदा ने गांव जाकर बेटे को बता दिया कि वो सायरा का रिश्ता देने का उंदिया दे रहे हैं, सुरैया का नहीं। कमाल सुरैया की खुशी चाहता था। वो खामोश हो गया तो उसकी माँ ने आकर दोबारा बात न की। अबू जान बहरहाल कमाल को अपना दामाद बनाना चाहते थे। कुछ इंतज़ार के बाद वो इसी सिलसिले में गांव गए और कमाल के वालिद से कहा, आप मेरी बड़ी लड़की का रिश्ता ले लें, छोटी के लिए बहन को ज़ुबान दे चुका हूँ। कमाल के वालिद मेरे अबू को अपना मोहसिन मानते थे और मोहसिन खुद चलकर उनके पास आया था, तो फिर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। इन्होंने कहा, आपकी बड़ी लड़की भी हमारे लिए वही मकाम रखती है जो कि छोटी का है। सुरैया बेटी ना सही, सायरा सही, बच्चियां तो सभी एक सी होती हैं, मुझे कबूल है। कमाल को पता चला तो उसने सर पीट लिया, मगर बुजुर्गों की बात तो वक़्त रखती है, छोटे कैसे मनमानी कर सकते हैं। ये क्या गजब हो गया था। बुजुर्ग नहीं जानते थे कि सुरैया पर क्या बीतेगी। खुद बाजी सायरा भी इस रिश्ते पर हरासा थी, क्योंकि वही सुरैया की राजदां थीं। बड़ों के मसले अपनी जगह थे, छोटों के अपनी जगह। उन्हें हमारे मसाइल से दिलचस्पी नहीं थी, हमें उनकी परेशानियों से सरोकार न था। मगर फिर बड़े जीत गए, छोटे हार गए। कमाल की शादी बाजी सायरा से हो गई और इस गम में आप ही बीमार पड़ गए। हमारा कोई भाई नहीं था। अब्बू को कमाल की सूरत में एक बेटा मिल गया। चचा फ़खर ने बेटे को कहा कि तुम अब अपने ससुर के पास रहो, वो तुम्हें घर दामाद देखना चाहते हैं। कमाल भाई फितरतन शर्मीले वाक़या हुए थे, किसी बात पर एहतजाज नहीं करते थे और दानिस्तन किसी को दुख भी न देते। ताहम बाजी सायरा से शादी के बाद दोनों ही हमारे साथ रहकर सुरैया आपी को दुख न देना चाहते थे, मगर ये बात वो अपने बड़ों को क्यों कर समझाते। अब मैंने जाना कि शादी हमारे माशरे में खुशियों का सौदा और दो दिलों का मिलाप नहीं होती, ये तो एक रस्म और एक माशरती मजबूरी होती है। और इसी मजबूरी ने सुरैया आपी को बीमार कर दिया था। सुरैया आपी कमरे में बंद रहती, इनकी बीमारी तूल पकड़ती जा रही थी और फूफो इंतज़ार कर रही थी सुरैया सेहत याब हो,
تو رشتے کی بات کریں، مگر وہ بستر سے نہ اٹھ سکی اور نہ ہی کسی کو ان کی بیماری سمجھ میں آ گئی۔ انہیں لا علاج مرض لاحق تھا۔ باجی اور کمال بھائی کوشش کرتے کہ ان کے سامنے نہ جائیں، مگر ایک گھر میں رہ کر یہ کیوں کر ممکن تھا۔ ثریا آپی ایک اندیکھی آگ میں جلتی رہتی۔ پھپھو نے دل باندھ کر بیمار بھتیجی سے بیٹے کی شادی کی تاریخ طے کر لی کہ شاید شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے، مگر شادی سے 2 ہفتے قبل پھپھو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یہ شادی ملتوی ہو گئی۔ سائرہ باجی امید سے تھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر باجی ننھے منھے کی پیدائش پر زندگی کی بازی ہار گئی۔ منّے کو ثریا آپی نے اٹھایا تو جیسے اس معصوم وجود کو چھوتے ہی ان کی زندگی کی رمق لوٹ آئی۔ رفتہ رفتہ ان کی صحت بحال ہونے لگی۔ ان کی توجہ ہر دم ننھے بھانجے پر دینے سے گویا زندہ رہنے کی خواہش لوٹ آئی تھی۔ اب اسے وہی کھلاتی پلاتی نہلاتی، سارا دن اٹھائے رکھتی، توتلی بن کر باتیں کرتی۔ گھر کا ہر فرد حیران تھا کہ کیسے باجی کے نوزائیدہ میں ثریا نے خود کو گم کر لیا ہے۔ اسی گمشدگی میں انہوں نے اپنے آپ کو پایا۔ تیزی سے صحت مند ہوتی گئی۔ زرد اور بیمار چہرہ جو کبھی کبھی ویران لگتا تھا، پھر سے تر و تازہ گلاب کی مانند سرخ گلابی ہو گیا۔ وہ جو مردہ سی کمرے میں بند رہتی تھی، باجی کے مرتے ہی جی اٹھیں۔ اب ان کی زندگی ننھے کی پرورش سے مشروط ہو گئی۔ کسی اور سے شادی کیوں کر سکتی تھیں؟ قدرت نے اس تصویر کو پھر سے سنوارا اور نکھار دیا تھا، جو کمال بھائی سے باجی سائرہ کی شادی ہو جانے کی وجہ سے مسخ ہو گئی تھی، جو محبت برف کی طرح جم کر ان کے وجود میں پتھر ہو گئی تھی، پگھل کر نرم اور تر و تازہ گہری جھیل کا روپ دھار رہی تھی۔ والدین ثریا کی شادی کا سوچ رہے تھے اور ثریا باجی کے بیٹے کے بارے میں سوچتی رہتی، جو ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا۔ پھپھو کو فکر ہو گئی کہ سائرہ کا بچہ ان کے بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بچہ نہیں، اس کا باپ طارق اور اس کی ماں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ ثریا آپی ابھی بھی کمال بھائی کی محبت دل سے نہیں نکال پائی تھیں۔ ادھر جب آپی کی شادی کی بات ہونے لگی تو انہوں نے واویلا مچا دیا کہ مجھے بھانجے سے پیار ہے، اسی کی خاطر جیوں گی اور مروں گی، شادی نہیں کروں گی۔ تبھی پھپھو نے بھی غصے میں آ کر کہہ دیا کہ میں ایسی بہو گھر نہ لاؤں گی جسے اپنی بہن کا بیٹا اتنا عزیز ہو کہ گھر والوں کا بھی خیال نہیں۔ یوں یہ رشتہ جو برسوں سے بنا ہوا تھا ایک ننھے وجود کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ دراصل آپی کی زندگی میں بہار کا ایک جھونکا تھا۔ جب آپی کسی صورت اپنے بھتیجے کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئیں تو ابو نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کی شادی کمال سے کر دی جائے تاکہ شادی کے بعد وہ خوش رہے اور بہن کے بیٹے کا بھی خیال رکھ سکے۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں آپی کی شادی کمال بھائی سے ہو گئی اور 2 ٹوٹے دلوں کو برسوں کے بعد سکون ملا۔ خدا کی کئی مصلحتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ شادی کے بعد آپی کو اولاد نہیں ہوئی تھی، جبھی ثریا باجی کے بیٹے میں باجی کی جان بستی تھی۔ آج اگر آپی کے پاس سائرہ باجی کا بچہ نہ ہوتا تو شاید انہیں اولاد کا غم ہوتا، مگر قدرت نے انہیں ان کے صبر کا صلہ بہترین دیا، اولاد بھی دیتی اور من پسند جیون ساتھی بھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔